شنگرف والا کیپسول آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہیں یا آپ کو تھکاوٹ رہتی ہے یا آپ صورت انزال کے مریض ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ اس کو سن کر اس کو بنا کر اپنا مطلب حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک نئے نسخے اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو اور عنوان وہ ہے شنگرف والا کیپسول، جو کہ مردانہ طاقت کے لیے ہے۔ مردانہ امراض پر بہت ساری ویڈیوز، بہت سارے نسخے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آج کا جو میرا نسخہ ہے یہ انتہائی کامیاب، مجرب، آزمودہ ہیں۔ وہ میرے دوست جو نامردی کا شکار ہو چکے ہیں، قوت با جن کی ختم ہو چکی ہے اور انتشار کا کوئی نام نہیں، اور ہر وقت تھکاوٹ، سستی اور شادی کے نام سے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، آپ اس نسخے کو ایک بار بنا کر کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ زندگی میں آپ کو جو لطف آئے گا وہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے نسخے کی اجزاء کی طرف کہ ہمارا آج کا نسخہ وہ کتنے اجزاء پر مشتمل ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے ڈالی ہیں۔ سب سے پہلے جو نام ہے کہ شنگرف والا کیپسول، تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہم نے ڈالنی ہے وہ ہے کشتہ شنگرف۔ شنگرف چونکہ ایک ڈلی ہوتی ہے، اس کو کشتہ بنانا یہ ایک مشکل سا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس نسخے میں جو کشتہ ہمیں درکار ہے وہ آپ نے مارکیٹ سے تیار لینا ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی پیکنگ میں کمپنی کا جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ لے لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے اچھا جو مارکیٹ میں اس وقت کشتہ آ رہا ہے وہ ہے کشتہ شنگرف اشرف لیبارٹری کا۔ آپ کوشش کریں کہ اشرف والوں کا لیں، کیونکہ ان کا کشتہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے لیکن کوالٹی ان کی اچھی ہے، وہ اچھا کام کرے گا انشاءاللہ۔ کشتہ شنگرف ہم نے لینا ہے۔ نمبر 2، اگر کرہا لینا ہے۔ اچھا، اس کی مقدار میں آپ کو بتا دوں کہ مقدار کیا ہو۔ کشتہ شنگرف ہمیں اس نسخے میں 1 تولہ چاہیے ہے۔ اگر کرہا 1 نمبر والا، یہ ذہن میں رہے، 3 تولہ چاہیے ہیں۔ لونگ ہمیں 3 تولہ چاہیے ہیں۔ جلوتری ہمیں 3 تولہ چاہیے ہیں۔ مغز جائفل ہمیں 3 تولہ چاہیے ہیں۔ تمام چیزیں 3 تولہ ہے۔ کشتہ شنگرف 1 تولہ ہے۔ یہ تمام چیزیں کشتے کو ہٹا کر کے ہم نے پاؤڈر کرنی ہے، سفوف بنانا ہے۔ اس کے بعد جو کشتہ ہمارے پاس تیار پڑا ہوگا 1 تولہ، وہ ہم نے اس میں مکس کرنا ہے۔ اچھی طرح اس میں مکس کر کے اس کے ہم نے کیپسول بھرنے ہیں۔ درمیانی سائز والی یعنی 500 والے جو کیپسول آتے ہیں، فل سائز سے جو چھوٹا والا کیپسول ہے وہ ہم نے بھرنا ہے۔ یہ نسخہ خشک گرم مزاج کا حامل ہے۔ میرے وہ دوست جو لو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، تھکاوٹ کے شکار ہیں، وہ اس کو بنائیں، اس کو استعمال کریں۔ اچھا، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم نے 1 کیپسول صبح، دوپہر، شام کوشش کریں کہ چائے کے ساتھ اس نسخے کو استعمال کریں، چائے کے ساتھ، اور پھر آخر میں اگر نہ ہو سکے تو آپ اس کو دودھ گرم کر کے اس میں تھوڑی سی پتی ملا لیں، تھوڑی سی پتی ملا کر کے اس کے ساتھ اس میں چینی بھی ڈال دیں۔ اگر آپ کو شوگر نہیں، اس کے بعد آپ اس نسخے کو استعمال کریں۔ 3 کیپسول دن میں، 1 صبح، دوپہر، شام کھانے کے بعد آپ نے لینا ہے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بعد لینا ہے۔ اچھا، اس کے فوائد کیا ہوں گے کہ اگر آپ کو سرعت انزال ہے، نامردی ہے، جریان ہے، وقت سے پہلے فراغت ہے، وقت خاص پر شوق کا ٹوٹ جانا ہے، یہ تمام امراض انشاءاللہ جو میں نے بتائے ہیں ان پر کام کرنے والا کیپسول ہے۔ آپ اس کو بنائیں، استعمال کریں،
اس لیے مستفید ہوئے۔ یہ جو نسخہ میں نے بتایا یہ ایک بندے کی خوراک ہے، یہ تقریباً چل جائے گا مہینہ 1.5 مہینہ چل جائے گا، جو مقدار ہم نے بتائی ہیں آپ اس کو بنا کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس نسخے سے فائدہ ہوگا۔ انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔